اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ سوم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کنسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی کا معلم حصہ سوم میں ہمارا 42واں سبق جاری ہے، اور 42ویں سبق کی آج ہم 57ویں مشق جو ہے وہ کریں گے۔ یہ ایک ڈائیلاگ ہے جس میں پہلا جملہ ہے کہ ما ھذا الذی فی یدک یا ابراہیم ومن ذاک الذی قائم عند الباب۔ ما ھذا الذی، یہ کیا ہے جو فی یدک تیرے ہاتھ میں ہے یا ابراہیم، اے ابراہیم۔ ومن ذاک الذی قائم عند الباب، اور وہ کون ہے جو دروازے کے پاس کھڑا ہے۔ اسماء موصولہ ہم جانتے ہیں کہ اس سبق کا مین ٹاپک ہے، اور ما آپ کا اس پہلے جملے میں اس میں استفہام مبتدا بن گیا، یا کچھ لوگوں کے نزدیک یہ خبر ہوتا ہے اور مبتدا آگے ہوتا ہے، دونوں آرا جو ہے موجود ہیں۔ ھذا الذی فی یدک میں ھذا اسم اشارہ ہے، اور الذی جو ہے مشار الیہ ہے، اور وہ اسم الموصول ہے، اور اسم موصول جب بھی آئے گا اس کا صلہ آئے گا۔ فی یدک جو ہے اس کا صلہ آ رہا ہے، کیونکہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا کہ جار مجرور، ظرف اور مضاف الیہ یہ شبہ جملہ کہلاتے ہیں، اور شبہ جملہ جو ہے وہ بھی اسم الموصول کے لیے صلہ بن سکتا ہے، اور ایکچولی وہ کسی نہ کسی فعل کے متعلق ہوتا ہے، اور عام طور پر جو جملہ فعلیہ ہے وہی اسم موصول کے لیے صلہ بنتا ہے۔ تو اسم موصول کے لیے جو صلہ بنتا ہے نا، وہ یا تو جملہ ہوتا ہے یا شبہ جملہ ہوتا ہے۔ اگر وہ جملہ ہو تو وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ شبہ جملہ ہو تو جار مجرور بھی ہو سکتا ہے، اور ظرف اور مضاف الیہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر وہ جملہ فعلیہ ہی ہوتا ہے۔ ہاں، اگر جار مجرور آ جائے صلہ کی جگہ پر، یا ظرف اور مضاف الیہ آ جائے، تو ظاہر بات ہے جار مجرور اور ظرف اور مضاف الیہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں، پھر وہ متعلق جو ہے وہ عام طور پر فعل ہی محذوف نکالا جاتا ہے۔ تو ھذا اسم اشارہ، الذی مشار الیہ، اور موصول اسم موصول، اور فی یدک صلہ جو کہ جار مجرور کی شکل میں ہے۔ اسم الموصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر مشار الیہ بن رہا ہے، اور ھذا اسم اشارہ اپنے مشار الیہ کے ساتھ مل کر یہ خبر بنا لیں، ما مبتدا کی، اور ما مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا، اور یا ابراہیم، اے ابراہیم، اور اس کی لمبی چوڑی جو ہے وہ ترکیب ہے۔ مختصراً آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ یا کو گرامر والے جو ہیں قائم مقام ادعو فعل کے لیتے ہیں، دعا یدعو، اس میں ادعو میں بلاتا ہوں، میں پکارتا ہوں، ادعو فعل اور فاعل ہو جاتا ہے، اور جو منادہ ہوتا ہے نا اس کو وہ قائم مقام مفعول کے لیتے ہیں، لہٰذا اسے وہ محلاً منصوب قرار دیتے ہیں، اور پھر کچھ ترکیب یوں بنتی ہے کہ ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ندا بنتا ہے، اور جواب و ندا وہ بات ہوتی ہے جو کہی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یا ابراہیم جو ہے یہ از ایکول ٹو ہوگا ادعو ابراہیمہ کے، اور ادعو ابراہیمہ جو ہے یہ ندا بن جائے گا، اور جواب ندا ہے وہ ہے ما ھذا الذی فی یدک، اور اس طرح ندا اور جواب ندا مل کر پھر جملہ ندائیہ بنتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے جملے کی بھی ترکیب آپ کر سکتے ہیں، ومن ذاک الذی قائم عند الباب، اور وہ کون ہے جو دروازے کے پاس کھڑا ہے۔ من اسم الموصول مبتدا، اور ذاکا اسم اشارہ، الذی اسم الموصول، قائم عند الباب، قائم صیغہ اسم الفاعل ہے، اور جب بھی صیغہ اسم الفاعل آتا ہے وہ بھی فعل کی طرح کام کرتا ہے، یعنی اس کا بھی ایک فاعل ہوتا ہے، اور اگر وہ کسی متعدی فعل سے بنا ہوا تو اس کا مفعول بھی ہوتا ہے جو منصوب ہوتا ہے، اور اگر صرف فاعل ہوتا ہے تو وہ مرفوع بھی آ سکتا ہے، اور اس کے اندر عام طور پہ ضمیر جو چھپی ہوتی ہے اسی اس کا فاعل کہا جاتا ہے۔ تو قائمن صیغہ اسم الفاعل ہے، اور ہوا ضمیر جو ہے اس کا فاعل ہے، اور عند البابی جو ہے یہ ظرف اور مضاف الیہ متعلق ہیں قائمن کے۔ قائمن صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ پھر بن جاتا ہے الذی اسم موصول کے لیے صلہ، اور اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ مشار الیہ بنے گا ذاکا کے لیے، اور ذاکا اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ کے ساتھ مل کر یہ من کے لیے خبر بن جائے گی۔ اور یہ میں نے ایک آدھی ترکیب کر دی ہے، ہو سکتا ہے کہ
دوسرے لوگوں کو ترکیب کی اتنی ضرورت نہ ہو، تو میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے ترکیب کر دی ہے، آئندہ میں اتنی تفصیل سے ترکیب جو ہے وہ نہیں کروں گا۔ تو یہ دو سوالات تھے جی، اب ان کا جواب دے رہا ہے ابراہیم کہ یا اخی یوسف، اے میرے بھائی یوسف، ہاذا یہ ما تعلمہ، ہاذا یہ وہ ہے جو تو جانتا ہے، ہاذا مبتدا، ما اسم الموصول، تعلمہ فعل، فاعل اور مفعول بہ، جس میں ہو جو ہے یعنی ہا کی ضمیر، مفعول بہ کی ضمیر جو ہے تعلمہ میں وہ ہے جو آیت کا کام دے رہی ہے، ماں کی طرف لوٹ رہی ہے، اور تعلمہ میں انتا کی ضمیر ہے، ذہن میں رکھیے گا، اور ما تعلمہ موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر خبر بن رہا ہے، اور ہاذا مبتدا ہے، اور ہاذا مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ تو ابراہیم کہہ رہا ہے کہ اے میرے بھائی یوسف، یہ وہ ہے جو تو جانتا ہے، یہ وہ ہے جس کو تو جانتا ہے، وذاکا، اور وہ من تعرفہ، وہ ہے جس کو تو پہچانتا ہے۔ تو ذاکا اسم اشارہ مبتدا، اور من اسم موصول، اور تعرفہ فعل، فاعل اور مفعول بہ، اور اس میں بھی ہا کی ضمیر جو ہے وہ اسم موصول من کی طرف جا رہی ہے، اور من اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ خبر بن رہی ہے ذاکا کے لیے، اور ذاکا مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ اور بڑا خوبصورت جواب اس نے دیا ہے کہ جی یہ وہ چیز ہے جسے تو جانتا ہے، اور وہ ہے جس کو تو پہچانتا ہے۔ یوسف پھر کہہ رہا ہے دوسرے جملے میں کہ واللہ، اللہ کی قسم، جوابو کا عجیبن، تیرا جواب عجیب ہے۔ جوابو کا مبتدا، عجیبن خبر، ما فہمتو ما تقولو، پہلا ما جو ہے یہ نفی کے لیے، ما فہمتو میں نہیں سمجھا، کیا نہیں سمجھا، مفعول بہ چاہیے، ما تقولو جو ہے یہ مفعول بہ بن کر آ رہا ہے، محل منصوب قرار دیا جائے گا، ما اسم الموصول، اور تقولو جو ہے یہ فعل اور فاعل ہو گیا۔ جو آیت کی ضمیر ہے وہ ہڈن ہے، ما تقولہ جو تو کہہ رہا ہے، تو ما فہمتو مجھے نہیں پتا تو جو کہہ رہا ہے۔ اب جواب دے رہا ہے ابراہیم کہ ہاذا ما فی یدی هو الکتاب الذی آتیتنی بالامس، ہاذا یہ ما وہ ہے جو فی یدی میرے ہاتھ میں ہے، هو الکتاب وہ کتاب ہے، الذی جو آتیتنی تو نے دی مجھے بالامس کل۔ ہاذا کے بعد جو پہلا ما آ رہا ہے وہ بھی اسم موصول ہے، اور اس کا صلہ فی یدی کے طور پہ آ رہا ہے، جار مجرور، اور دوسرا الذی جو ہے اسم موصول ہے، اور آتیتنی بالامس جو ہے اس کا صلہ بن کر آ رہا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو میرے ہاتھ میں ہے وہ کتاب ہے جو تو نے مجھے کل دی تھی، وذالک القائم بالبابی، اور وہ جو کھڑا ہے دروازے پر، هو الخادم الذی وہ خادم ہے جو ارسلتا تو نے بھیجا، الینا ہماری طرف، قبل الامس کل سے پہلے یعنی پرسوں بھیجا تھا، الستا تعرفہ کیا تو اس کو نہیں پہچانتا۔ میرا خیال ہے کہ آسان عربی ہے تو ٹرانسلیشن ہو رہی ہے، اب ترکیب میں جائیں گے تو لیکچر پھر بہت لمبا ہو جائے گا، موٹی موٹی ترکیب میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے تو اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ جو دوسرا جملہ ہے ذالک القائم میں، ذالک اسم اشارہ ہے، اور القائم جو ہے مشار الیہ ہے، ٹھیک ہو گیا، اور بالبابی جو ہے وہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا اس کے، اور پھر یہ مبتدا بن جائے گا، اور پھر خبر جو ہے وہ پھر جملہ اسمیہ آ جائے گی، هو الخادم الذی ارسلتا الینا قبل الامس کی صورت میں، جس میں ہوا پھر مبتدا ہو گیا، اور الخادم جو ہے وہ خبر بن جائے گی، اور الخادم کی صفت پھر آئے گی الذی، اور الذی اسم موصول کا صلہ ارسلتا کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تیسرا جملہ ہے بلا، کیوں نہیں، یا اخی، اے میرے بھائی، عارفہ میں اسے پہچانتا ہوں، سمپل جملہ ہے جی، عارفہ فعل، فاعل اور مفعول بہ، لیکنہ لیکن وہ، التبس علی الیوم، التبسا وہ مشتبہ ہو گیا، علیہ مجھ پر، الیوم آج، لأنہ اس لیے کہ وہ، ما لبسا یعنی اس لیے کہ اس نے نہیں پہنا، ما کانا یلبسو عندنا اس لیے کہ اس نے وہ نہیں پہنا جو ہمارے ہاں پہنا کرتا تھا، کانا یلبسو آ رہا ہے تو اس لیے میں پہنا کرتا تھا کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو ما لبسا میں ما پہلا جو ہے یہ نافیہ ہے، اور ما کانا یلبسو میں ما جو ہے اسم الموصول ہے جس کا صلہ کانا یلبسو عندنا کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ نعم جواب دے رہا ہے وہ، جی ہاں، آتیناہ لباسن ہم نے دیا اس کو ایسا لباس جیسا ہم پہنتے ہیں۔ تو مثلا جو ہے مضاف ہے، اور ما نلبسو جو ہے وہ مضاف الیہ کی جگہ پر آ رہا ہے جس میں ما اسم الموصول ہے، اور نلبسو جو ہے اس کا صلہ ہے، اور ضمیر عائد جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، ما نلبسو ہو کے طور پہ یہ ہم اس کو
मुकम्मल कर सकते हैं। वहाकज़ा अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ऐसा ही हमारे रसूल यानी और ऐसा ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है। यानी क्या हुक्म दिया है कि जैसा खुद पहनो वैसा ही अपने गुलाम को पहनाओ, अपने खादिम को पहनाओ। आपका फरमान के तुम्हें से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वो पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। चौथा जुमला है अहसनता या इब्राहिम, खूब ए इब्राहिम, व ऐना ज़ानिका रजुलानि लज़ानी रअयतुहुमा इंदका क़ब्ला साअतैनी। सवाल फिर वो कर रहा है, व ऐना, और कहाँ है, जानी कर रजुलानी, वो दो आदमी, अल्लाजानी, जो रअयतुहुमा, जिनको मैंने देखा, इंदा का, तुम्हारे पास, कबला साअतैनी, 2 घंटे पहले। अल्लाजानी अर्रजुलानी की सिफत के तौर पे आया है इसलिए मरफू है, और जो सिला आ रहा है उसका रअयतुहुमा के तौर पे आ रहा है, जिसमें रअयतु के अंदर जो ज़मीर है ना तू की, वो उसका फाइल है, और हुमा की ज़मीर जो है ये है आयत जो अल्लाजानी की तरफ लौट रही है। जवाब वो दे रहा है, अरसलतु ज़ैनी कर रजुलैनी, मैंने भेजा उन दोनों आदमियों को। फिर अर्रजुलैनी की सिफत आ रही है अल्लाज़ैनी। अब यहां पर जो है वो अर्रजुलैनी चूंकि मंसूब है तो अल्लाज़ैनी भी मंसूब आ रहा है। रअयतहुमा, रअयतहुमा में हुमा की ज़मीर जो है ये आयत का काम दे रही है, और रअयतहुमा जो है ये सिला बन रहा है अल्लाज़ैनी के लिए। मैंने भेजा उन दोनों मर्दों को जिन्हें तूने देखा, इला हदीकती, मेरे बाग की तरफ। अच्छा, अब ये जो इला हदीकती जो है ना इसका ताल्लुक है अरसलतू, मैंने भेज दिया उन दोनों आदमियों को जिन्हें तूने देखा। कहां भेज दिया? इला हदीकती, अपने बाग की तरफ। क्यों भेजा? लिक़त्फ़िल अस्मारी, फलों को तोड़ने के लिए, यानी फल तोड़ने के लिए। पांचवा जुमला है, व ऐना ज़हबा उलाइका रिजालुल लज़ीना कानू यस्क़ूनल अश्जारा फ़ी हदीकतिकुम। व ऐना ज़हबा, और कहां, ज़हबा उलाइका रिजालू, और कहां वो आदमी गए। उलाइका रिजालू जो है इशारा मुशारुन इलैह के साथ मिलकर ज़हाबा के लिए फाइल आ रहा है, इसलिए ज़हाबा का सीगा पहला लगा हुआ है, ज़हन में रखिए, क्योंकि फाइल जो है वो ज़ाहिर है। फिर अर्रिजाल की आगे सिफत आ रही है लज़ीना, इसलिए इसे महल्लन मरफू कहेंगे हम, और लज़ीना का सिला आगे आ रहा है कानू यस्कूना की सूरत में, पूरा जुमला फेलिया। और वो आदमी कहां गए जो कानू यस्कूना, पानी पिलाया करते थे, अल अशजारा, दरख्तों को, गोया दरख्तों को पानी देते थे, फी हदीकतिकुम, तुम्हारे बाग में। जवाब दे रहा है, अबू का तलबा मिन्नी, तुम्हारे अब्बू ने, तुम्हारे वालिद ने मुझसे तलब किया, यानी तुम्हारे वालिद ने मुझसे मांगा, उलाइका रिजाला, उन मर्दों को, ली इस्लाही हदीकतिही, अपने बाग की इस्लाह के लिए, यानी अपने बाग को ठीक करने के लिए। फ़अरसलतुहुम, बस मैंने भेज दिया उन्हें, इलैहा, उस बाग की तरफ, ली उसबुइन वाहिदिन, 1 हफ्ते के लिए। छठा जुमला है, हाज़ा मिन फज़लिक, ये आपकी मेहरबानी है। व माज़ा तस्नाउ उलाइका निस्वतुल्लाती कुन्ना यामलना फिल अमली। व माज़ा तस्नाउ, सना यसनाउ के माना होते हैं काम करना, कारीगरी के माना में इस्तेमाल होता है ना, तो तस्नाउ का फाइल आगे आ रहा है उलाइका निस्वतु, वो औरतें, इसलिए सीखा जो है चौथा लगा हुआ है। वो औरतें क्या करती हैं? अब उन औरतों की सिफत आ रही है अल्लाती, जो कुन्ना यामलना फिल अमली, काम किया करती थी फैक्ट्री में, कारखाने में। जवाब दे रहा है, अरसलतु, मैंने भेज दिया, तिल का निस्वता, उन औरतों को, इला मज़ारिल कुतनी, रुई के खेतों की तरफ, ली यजतनीनल कुतना, ताकि वो रुई चुने। वलिमा तसअलु या यूसुफु अन हाउलाई रिजाली वन निस्वती, वलिमा, और क्यों, तसअलु, तुम पूछ रहे हो, या यूसुफु, ए यूसुफ, अन हाउलाई रिजाली वन निस्वती, इन मर्दों और औरतों के बारे में। सअला यसलु अन के साथ आता है तो सवाल करना यानी पूछना के माना में आता। हल्लका हाजतुन फीहिम, क्या, लफ्ज़ी तर्जुमा होगा, क्या तुम्हारे लिए कोई जरूरत है उनमें, और फिर बामाफरा तर्जुमा करेंगे, क्या तुम्हें उनकी जरूरत है। जवाब देता है, नाम, जी हाँ, ली हाजतुन शदीदतुन फिल उम्माली, मुझे बहुत सख्त जरूरत है मजदूरों में, यानी मजदूरों की बहुत सख्त जरूरत है। फ़इन्नल उमूरा, इसलिए कि काम, कुल्लहा, सब के सब, तकादु तफसुदु, करीब है कि खराब हो जाएं, बिगड़ जाएं, लैसा अहदुन इंदी, मेरे पास कोई नहीं है, मैं यहसुदुर ज़रअ, जो अनाज काटे, औ यामलु फिल अमली, या फैक्ट्री में, कारखाने में
काम करे, फलैसा अजीरुन, और ना कोई मजदूर है, ऐसा मजदूर है, युसाइदुन नज्जारीना वल बन्नाईना फी बनाई बैती, और ना कोई मजदूर है, ऐसा मजदूर है जो मेरे मकान की तामीर में बढ़ियों की और मेमारों की मदद करे। यानी नज्जार जो है वो कारपेंटर है और बन्नाइन जो है वो कान बनाने वाले होते हैं, मिस्त्री जिन्हें हम कहते हैं, वो है। कैफा ज़ालिका या अखी, ये कैसे ए मेरे भाई, ये कैसे हुआ? वकाना इंदकुम अददुन कबीरुन, तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी तादाद में मिनल उम्माली मजदूर थे, वल उजराई, और तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी तादाद में काम करने वाले और मजदूर थे। फमाजा या तुरा असाबा बिहिम, फिर ताजुब है उन्हें क्या हो गया। 8वां जुमला या अखी है मेरे भाई, हम कानू यतलुबूना उजरतन जाइदतन, हम मुब्तदा और कानू यतलुबूना से जो है वो खबर आ रही है, वो तलब किया करते थे उजरतन जाइदतन, ज्यादा उजरत। फमा कबिलना तालिबातहुम, मा कबिलना तो हमने कबूल नहीं किया, तालिबातहुम उनका मुतालबा, फअदरबू तो वो रुक गए, उन्होंने हड़ताल कर दी, अनल अमली काम से, तो उन्होंने काम से हड़ताल कर दी, काम की हड़ताल कर दी। या अखी यूसुफू, ए मेरे भाई यूसुफ, अस्लहकल्लाहु, अल्लाह तुम्हारी हालत दुरुस्त करे, काना यंबगी लका, तुम्हें चाहिए था, काना यंबगी लका, चाहिए था तेरे लिए, अन तकबला मुतालबातिहिम, कि तू उनके मुतालबात कबूल करता, तुम्हें उनके मुतालबात कबूल कर लेने चाहिए थे। अला तरा, क्या तुम नहीं देखते, कैफा गलबल गलाउ व अलातिल अस्वाकु, कि कैसे महंगाई गालिब हो गई और बाजार चढ़ गए। तो ये हमने पढ़ा था वोकैबुलरी में कि महंगाई के लिए और अलाह चढ़ना के माना में, तो वही यहाँ पर अब अप्लाई हो रहा है। 9वां जुमला बोल रहा है, वल्लाही अल्लाह की कसम, अल यौमा आज, फहिमतु मैं समझा, अन्ना हाउलाइल मसाकीन अल्लज़ीना यामलूना फिल मसानी वल मज़ारी व यबनूना बुयूतना लहुम मदखलुन अज़ीमुन फिल इर्तिक़ाई व हुसूलिल हनाई वल इंतिसारी अलल आदाई। तो बहुत लंबा जुमला है जी, इसको थोड़ा थोड़ा करके हम ट्रांसलेट करते हैं। अल यौमा फहिमतु, आज मैं समझा, क्या समझा, मफूल बिही आ रहा है अन्ना के साथ, और अन्ना जो है जुमले के साथ मिलकर मस्तर मुअव्वल बन के महलन मंसूब होगा। अन्ना हाउलाइल मसाकीना, कि ये मसाकीन, कौन मसाकीन, अल्लज़ीना, आगे मसाकीन की सिफत आ रही है, अल्लज़ीना वो मसाकीन जो यामलूना काम करते हैं, फिल मसानी फैक्ट्रियों में, वल मज़ारी और खेतों में, वयबनूना और बनाते हैं, बुयूतना हमारे घरों को, लहुम उनके लिए, मदखलुन अजीमुन बड़ा गलबा है, फिल इर्तिकाई तरक्की में, व हुसूलिल हनाई और आसाइश में, वल इंतिसारी अलल आदाई और दुश्मनों पर गलबा पाने में। तो इसका फिर मुहावरा तर्जुमा कर दूंगा कि उन्हें तरक्की में और आसाइश में और दुश्मनों पर गलबा पाने में बहुत बड़ा दखल है। सदकता या अखी, तूने सच कहा है मेरे भाई, लौला हाउलाइल लज़ीना नहसिबुहुम दुअफ़ा व नहतकिरुहुम, मैं थोड़ा थोड़ा करके बोलता हूँ, सदकता तूने सच कहा या अखी है मेरे भाई, लौला हाउलाइल लज़ीना नहसिबुहुम, अगर ये वो जो नहसिबुहुम हम गुमान करते हैं, जिन्हें दुअफ़ा कमज़ोर, यानी अगर ये लोग ना होते जिन्हें हम कमजोर यानी नीच समझते हैं, व नहताकिरुहुम और हकीर जानते हैं, लदाक़त अलैनल हयातु तो जिंदगी हम पर तंग हो जाती, व दाक़त अलैनल अर्दु और जमीन हम पर तंग हो जाती, बिमा राहुबत अपनी फरागी के बावजूद, वलिहाजा और इसलिए, क़ालल मुस्लिहुल आज़मु अर रसूलुल अकरमु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कहा, इसलिए फरमाया, मुस्लिह आज़म यानी सबसे बड़े मुस्लिह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इबगूनी फी दुआफ़ाइकुम, मुझे तलाश करो, इबगूनी मुझे तलाश करो अपने गरीब या मजदूर तबके में, फ़इन्नमा इसलिए कि तुनसरूना व तुरज़कूना बिदुआफ़ाइकुम, तुम्हारी मदद की जाती है और तुम्हें रोजी दी जाती है तुम्हारे गरीबों की वजह से। उन्जुर देखो, कैफा अलहका नफ्सहु शरीफता, कैसे आपने अपने शरीफ नफ्स को, आपने अपनी मुअज़्ज़ज़ हस्ती को मिला दिया, शामिल कर दिया, बिदुआफ़ाई
والمساکین العاملین، کمزوروں اور غریب مزدوروں کے ساتھ، کئی تاکہ نکرمہم، ہم ان کی تکریم کریں، ولا نحقرہم، اور ان کی تحقیر نہ کریں، یعنی ان کو حقیر نہ جانیں۔ 10واں جملہ ہے عازم بہذا النبی الامی الذی کان رحمۃ للعالمین حقا۔ عازم بہذا النبی، یہ آپ کا فعل تعجب آ گیا، ٹھیک ہے نا، یعنی کتنی بڑی شان ہے اس نبی کی، اور النبی الامی الذی، آگے پھر صفت آ رہی ہے، النبی کی ایک صفت الامی آ گئی اور ایک اگلی صفت الذی سے آ رہی ہے، یعنی ان نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کان رحمۃ للعالمین، جو تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہیں، حقاً، جو واقعی تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہیں۔ ما احکم کلامہ، یہ بھی آپ کا فعل تعجب ہے، کیا ہی حکمت بھرا آپ کا کلام ہے، وما اصدقا، اور کیا ہی سچا ہے اور کتنا سچا ہے، کیف اقام الامراء والضعفاء فی صف واحد، کس طرح آپ نے کھڑا کر دیا۔ ابھی آپ نے جو ہے نا، میں آپ سے کے ادب و احترام کے حوالے سے آپ کہہ رہا ہوں، ورنہ اقامہ کے اندر ہوا کی ضمیر جو ہے نا وہ فاعل ہے، کیسے آپ نے کھڑا کر دیا، یعنی اس نے کھڑا کر دیا، لفظی ترجمہ ہوگا کیسے آپ نے کھڑا کر دیا امراء کو اور ضعفاء کو ایک ہی صف میں، یا لیتنا، اے کاش ہم، لو اتبعناہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ان کی پیروی کرتے، ما زلنا غالبین، تو ہمیشہ سب پر غالب رہتے۔ یہ ما زلنا جو ہے آپ کا فعل ناقص ہے، ذہن میں رکھیے گا، جس میں نا جو ہے وہ آپ کا اسم ہو گیا، زالہ ما زالہ ہے نا، اور غالبینہ جو ہے خبر ہے، کیونکہ منصوب آتی ہے افعال ناقصہ کی خبر۔ صدقتا واللہ، تو نے سچ کہا اللہ کی قسم، فینبغی لنا، بس ہمیں چاہیے، کیا چاہیے، ان نصنع بہم، ہم ان کے ساتھ وہی کام کریں، ما نحب لانفسنا، جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، یعنی ہم ان مزدوروں کے ساتھ وہی سلوک کریں جو خود ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، وَنُعَامِلَهُمْ مُعَامَلَةَ الْإِخْوَانِ، اور ان کے ساتھ معاملہ کریں بھائیوں والا معاملہ، اِذَنْ تَحْنَعُ الْمَعِیشَةُ، تب تو زندگی خوشگوار ہوگی، وَتَصْلَحُ الْأُمُورُ، اور تمام کام ٹھیک ہو جائیں گے، وَيَنْسَدُّ بَابُ الْإِضْرَابِ، اور ہڑتال کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو ایک بہت مشکل ڈائلاگ جو بڑا آسانی کے ساتھ شروع ہوا تھا لیکن ختم بہت مشکل پہ ہوا ہے، تو اللہ خیر رکھے جی، اسے بار بار پڑھیں گے سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ چلتے ہیں جی مشق نمبر 58 کی طرف۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی اردو سے عربی بناؤ۔ پہلا جملہ ہے قرآن وہ کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ القرآن، القرآن الکتاب، اس جملے کو ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ القرآن هو الکتاب الذی انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر ہم کہیں کہ القرآن کتاب، القرآن کتاب، اور پھر اس موصول کو ہم ہائڈ کریں گے، انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا جملہ ہے کیا تو ان دو مردوں کو دیکھ رہا ہے جو ہماری طرف آ رہے ہیں؟ ہل تری الرجلین، ہل تری الرجلین اللذین یأتیان الینا، ہل تری، کیا تو دیکھ رہا ہے کس کو، الرجلین، ان دو مردوں کو، اللذین، جو یأتیانی، آ رہے ہیں، الینا، ہماری طرف۔ تیسرا جملہ ہے جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنت، سمپل جملہ تھا جی۔ چوتھا جملہ وہ دو لڑکیاں جو مدرسہ جا رہی ہیں وہ میری بہنیں ہیں۔ البنتانی اللتانی تذهبانی الی المدرسۃ ہما اختایا، وہ میری بہنیں ہیں۔ پانچواں جملہ ہے وہ عورتیں جو مدرسہ کی طرف جا رہی ہیں وہ استانیہ ہیں۔ النساء اللاتی تذهبن الی المدرسۃ ہن معلمات۔ چھٹا جملہ ہے مجھے دکھا دے، ارینی، مجھے دکھا دے، کیا دکھا دے، جو تیرے ہاتھ میں ہے، ما فی یدیکا، ما فی یدیکا، مجھے دکھا دے۔ ساتواں جملہ ہے یہ وہ چیز ہے جسے میں پسند کرتا ہوں، ھذا ما احبہ، یہ وہ ہے جسے میں پسند کرتا ہوں۔ آٹھواں جملہ ہے وہ اس جیسے ہو گئے جسے شراب نے مدہوش کر دیا ہو، یہ ایسا جملہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا۔ ہم کانو، ہم کمن اسکرہ الخمر، بالکل اسی طرح ہم کر دیتے ہیں جی، ہم کمن اسکرہ الخمر۔ ابھی انہوں نے کہا ہو گئے تو ہم پھر کانو کے ساتھ کریں یا سارو لگا دیں بیچ میں، یا
جملہ ہوتا ہے نا وہ اس جیسے ہیں جنہیں شراب نے مدہوش کر دیا ہو، تو پھر ہم سمپل کرتے کہ ہم کمن اسکرہ الخمر، لیکن وہ ہو گئے کہ ہیں تو پھر کانو یا سارو جو ہے وہ ہم لگائیں گے۔ نواں جملہ ہے ہم نے جو آپ کا علم دیکھا اس نے ہمیں آپ کی تعظیم پر آمادہ کر دیا۔ ہم نے جو آپ کا علم دیکھا، ما رأینا علمک، ہم نے جو آپ کا علم دیکھا، حملنا علی تکریمک، تو اس نے ہمیں آپ کی تکریم پر آمادہ کر دیا۔ 10واں جملہ ہے تیرے پاس عنقریب ایک خط آئے گا جس میں لکھا ہوگا جو آگے آتا ہے۔ بالکل جس طرح پہلے تھا نا اسی طرح کا انہوں نے یہاں پر لکھ دیا۔ عنقریب تیرے پاس ایک خط آئے گا، سیاتی کا کتابن، سین آ گیا عنقریب کے لیے، یاتی کا آئے گا تیرے پاس، کتابن کتابن یکون مکتوبن، جس میں لکھا ہوگا، یکون مکتوبن فیہا ما یاتی، جو آگے آتا ہے۔ بیٹا، یا بنیا، تم جانتے ہو، انت تعلم، جس نے کوشش کی وہ کامیاب ہوتا ہے۔ فازا من اجتہد، فازا من اجتہد، مجھے امید ہے، ارجو، میں امید کرتا ہوں، ارجو کس بات کی کہ تم نے سالانہ امتحان کی تیاری کر لی ہوگی۔ ان تکونا استعددتا، ان تکونا اور استعددتا ملا کر بولوں گا تو ان تکون استعددتا للامتحان السنوی، سالانہ امتحان کی۔ تمہارا باپ جس نے تمہاری پرورش کی ہے، ابوک الذی رباکا، تمہارا باپ ابو کا جس نے الذی رباکا تمہاری پرورش کی ہے، اسی طرح تمہارے اساتذہ، وَكَذَلِكَ مُعَلِّمُوكَ، جنہوں نے تمہیں تعلیم دی ہے، وَكَذَلِكَ مُعَلِّمُوكَ الَّذِينَ عَلَّمُوكَ، تمہاری کامیابی کے منتظر ہیں، يَنْتَظِرُونَ نَجَاحَكَ، يَنْتَظِرُونَ نَجَاحَكَ۔ لے جی، اردو سے عربی میں بھی ٹرانسلیشن ہوگی۔ اب ہے اس سبق کا آخری حصہ جو کہ سوالات پر مشتمل ہے، اور پہلا سوال ہے جی ضمیریں کتنی قسم کی ہیں؟ تو ضمیریں 3 قسم کی ہیں، مرفوع، منصوب اور مجرور۔ مرفوع اور منصوب جو ہیں یہ متصل بھی ہیں اور منفصل بھی ہیں، جبکہ مجرور جو ہیں صرف متصل ہے۔ تو گویا 5 قسم کی ضمیریں ہوں گی، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل اور ضمیر مجرور متصل۔ دوسرا سوال ہے ضمیر بارز اور مستتر کیا ہے؟ ضمیر بارز اور مستتر یہ ہے، بارز جو دکھنے میں نظر آئے آپ کو، اور مستتر جو چھپی ہوئی ہو، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں، وہ آگے سوالوں میں شاید اس کا جواب آ جائے گا جو میں ابھی بتانا چاہ رہا ہوں۔ تیسرا سوال ہے ماضی اور مضارع کی کون کون سی صیغوں میں ضمیر مستتر آتی ہے؟ تو وہی جو میں جواب دینا چاہ رہا تھا وہ انہوں نے سوال کر لیا۔ ماضی میں جی پہلا اور چوتھا صیغہ جو ہے اس کی ضمیر جو ہے وہ مستتر ہوتی ہے، اور مضارع میں 5 صیغے جو ہیں وہ 5 صیغے جن کے آخر میں پیش آتی ہے ان میں ضمیر جو ہے مستتر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے یذہبو مضارع کی گردان لیں تو یذہبو، تذہبو، تذہبو، اذہبو اور نذہبو، یہ 5 صیغے ہیں جن کی ضمیر مستتر ہوتی ہے، اور اگر ذہبہ کی گردان لیں تو ذہبہ اور ذہبت کے اندر جو ضمیریں ہیں وہ مستتر ہیں۔ چوتھا سوال ہے اعرابی حالت کے لحاظ سے ضمیر کی کتنی قسمیں اور کون کون سی؟ اس کا جواب میں دے چکا ہوں آپ کو پہلے سوال کے جواب میں۔ 5واں سوال اسماء موصولہ کون کون سے الفاظ ہیں؟ یہ بھی تفصیل سے ہم چارٹ اسماء موصولہ کا یاد کر چکے ہیں۔ اللذی، اللذانی، اللذینی، اللذینہ، اللتی، اللتانی، اللتینی، اللاتی، اللواتی یا اللائی، جن میں واحد اور جمع کے جو اسماء موصولہ ہیں یہ مبنی ہیں، اور مثنیٰ کے جو ہیں وہ مبنی نہیں ہیں۔ چھٹا سوال ہے اسماء موصولہ میں کون کون سا لفظ معرب ہے؟ تو مثنیٰ کے جو لفظ ہیں وہ معرب ہیں جی۔ 7واں کویسچن ہے جی اسماء موصولہ میں ایسے کون کون سے لفظ ہیں جو اسماء استفہام بھی ہوتے ہیں؟ یہ 4 ہیں جی، ما، من، این اور ایتن۔ 8واں سوال ہے صلہ کسے کہتے ہیں اور عائد کیا ہے؟ صلہ ایک جملہ ہوتا ہے جی جو اسم الموصول کے بعد آتا ہے، اور عائد وہ ضمیر ہوتی ہے جو اسم الموصول کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے۔ 9واں سوال ہے ذیل کے جملوں میں خالی جگہ کو ایسے اسم موصول سے پر کرو جو مناسب ہو۔ پھر ایک اور ایکسرسائز جی ہمارے سامنے ہے۔ یقال للرجل، آدمی سے کہا جائے گا، یفصل الثیاب ویخیطها خیاط، یقال للرجل الذی، الرجل کی صفت بنا رہے ہیں نا تو الذی لگ جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یقال للرجل الذی، اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو یفصل الثیاب ویخیطها، خیاط کہا جاتا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ یعنی درزی کسے کہتے ہیں؟ وہ جو کپڑے سیتا ہے۔ دوسرا جملہ ہے المرأۃ التی، آپ نے اسم کے بعد اسم موصول کو صفت بنا کر لانا ہے تو اسی حساب سے آپ لائیں گے المرأۃ التی،
آ جائے گا. وہ عورت جو تختم المریدہ مریض کی خدمت کرتی ہے، یقال لہا اس کو کہا جاتا ہے ممرضۃ، کیا کہا جاتا ہے؟ نرس کہا جاتا ہے. تیسرا جملہ ہے جی الخیاطون درزی ہم الذین یخیطون الثیاب، وہ ہوتے ہیں جو کپڑے سیتے ہیں. چوتھا جملہ ہے والاساقفۃ ہم الذین یصنعون النعل، اور موچی وہ ہوتے ہیں جو جوتے بناتے ہیں. پانچواں جملہ ہے جی اشتریت ہاتین الکلبتین اللتین، الکلبتین پہ نظر ڈالیں اور اس کے مطابق اسم موصول لگا دیں اللتین. کلیئر ہو گیا جی. چھٹا جملہ ہے الرجلانی اللذانی، مثنیٰ تو مثنیٰ اسم موصول لگ جائے گا. جاءکہما اخوا یوسف، جو تیرے پاس آئے تھے وہ یوسف کے بھائی ہیں. ساتواں جملہ ہے النساء اللاتی، وہ عورتیں جو یعلمنا تعلیم دیتی ہیں، سکھاتی ہیں، الصبیانہ بچوں کو، والصبیاتی اور بچیوں کو، یقال لہن انہیں کہا جاتا ہے معلمات، معلمات کہا جاتا ہے. اس کے بعد 10واں سوال نہیں ہے بلکہ 11واں سوال یہ ہے کہ ذیل کے جملوں میں ہر ایک اسم موصول کے صلے کے لیے مناسب جملہ لکھو. قرأت الکتاب الذی، میں نے اس کتاب کو پڑھا جو آتیتنی یعنی جو تو نے مجھے دی. تو الذی آتیتنی، آتیتنی اس میں جو آیت کی ضمیر ہے وہ ہڈن ہے، یعنی اصل میں تھا آتیتنی ہی، جو تو نے مجھے دی. دوسرا جملہ ہے جاء الولد الذی، آیا وہ لڑکا جو، یعنی ہم جملہ بنائیں کہ آیا وہ لڑکا جس کو میں نے بلایا. جاء الولد الذی طلبتہ. تیسرا جملہ ہے جی ھذان الکتابان اللذانی، یہ وہ دو کتابیں ہیں جو اشتریتہما میں نے خریدی. چوتھا جملہ ہے خذ الکتابین اللذین، پکڑ وہ دو کتابیں جو ارسلتنی تو نے مجھے بھیجیں، اور یہاں بھی پھر ضمیر آئے جو ہے وہ محذوف ہوگی. پانچواں جملہ ہے هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، قرآن کی آیت ہے تو اس لیے بڑی آسانی سے یہ ہو جائے گی. چھٹا جملہ ہے هذه الساعۃ التي، یہ وہ گھڑی ہے جو اشتریت بالامس، جسے میں نے کل خریدا تھا، اور یہاں بھی ہا کی ضمیر جو ہے عائد وہ ہڈن ہے. ساتواں جملہ ہے اکلت التفاحتین اللتین، میں نے وہ دو سیب کھائے جو آتیتنی تو نے مجھے دیے. اب یہی ہمارے پاس آسان جملہ ہے جو ہم بنائے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ. آٹھواں جملہ ہے ارأیت المعلمات اللاتی، کیا تو نے ان معلمات کو دیکھا، اللاتی خرجنا من المدرسۃ، جو اسکول سے باہر نکلی. نواں جملہ ہے احترم، تو احترام کر، من اس کا، جو احترام کا جو تیرا احترام کرتا ہے. 10واں جملہ ہے کل کھا ما شیتا جو تو چاہتا ہے، کل ما شیتا جو تو چاہتا ہے. اور اس سبق کا آخری سوال ہے 12واں، ذیل کے جملے میں الفاظ کے سیغوں کو بدل بدل کر 10 جملے بناؤ. 10 جملے بنانے ہیں جی آپ نے. هو الذی علمک، الفاظ بدل بدل کے جملے بنانے ہیں تو ہوا ہے اس کی جگہ ہما لگا لیتے ہیں، پھر اسی اعتبار سے اللذانی لگ جائے گا، اور پھر علمہ صیغہ بھی چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. هو الذی علمک، ہم اللذانی علماک، ہم الذین علموک، ہی التی علمتک، ہم اللتانی علمتاک، ہن اللتی علمنک. اس کے بعد اب ضمیر چینج کر لیں. انت الذی علمتنی، انتم اللذانی علمتمانی، انتم الذین علمتموننی، انت اللتی علمتنی، انتن اللاتی علمتننی وغیرہ. اور اس طرح متکلم کی ضمیروں کے ساتھ بھی ہم جملے بنا سکتے ہیں. تو الحمدللہ جی ہمارا 42واں سبق آخر ختم ہو ہی گیا. 3 لیکچرز میں ہم نے اس کو مکمل کیا. اسماء موصولہ اب اسٹوڈنٹس کو پتہ چلا ہوگا کہ ہم کیوں لسان القرآن میں شروع میں نہیں پڑھاتے، بلکہ صرف اسماء موصولہ کا تعارف کروا کے معرفہ کی اقسام میں انہیں ذکر کر کے چھوڑ دیتے ہیں. اور پارٹ 1 میں تو خیر ان کی باری نہیں آتی، پارٹ 2 میں اگر پڑھائے جائیں تو اسٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں آتے، اور پارٹ 3 میں پھر جا کر انہیں کچھ سمجھ میں آتے ہیں، لیکن بہت مشکل ٹاپک ہے یہ. بہرحال کوشش کی ہے جی ہم نے کہ مولوی عبدالستار صاحب نے ہمیں مشقوں کے ذریعے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، ہم نے بھی انہیں سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسماء موصولہ جو ہے اچھی طرح سمجھا دے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں عربی کے معلم
حصہ سوم کے اگلے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ الحمدللہ عربی کا معلم حصہ سوم کا آج کا سبق ہمارا مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔